السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت دبئی میں ملاقات کی اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ جس سے سسٹم کی کنٹینیوشن جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان آ جائے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک آپشن جو میرا نہیں کبھی بھی خیال تھا کہ اسٹرانگ آپشن کے طور پر کنسیڈر ہوگا کہ ریزگنیشن کنسیڈر کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن یہ آئسولیشن کا راستہ ہے جسے پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے، بہتر چوائس کی ہے، انہوں نے سسٹم میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کچھ ایسے چیلنجز ہیں جس سے انہیں گزرنا پڑے گا، بچ نہیں پائیں گے، اور وہ ہے اینٹی کرپشن ڈرائیو جس کے اوپر ایک تسلسل ہے سندھ میں، اور اس کا نیکسٹ فیز پنجاب میں جلد ہی شروع ہوگا، اور اس سلسلے کی کڑی ہمیں ریفلیکشن کچھ جو ہے اسلام آباد اور ارد گرد کے علاقوں میں شاید آئندہ ایک دو روز کچھ ایسے فیصلے سامنے آئیں جہاں ملٹری کے اندر کے کچھ لوگ جن کے اوپر تحقیقات جاری تھیں یا ان کے بڑے قریبی فیملی ممبرز جن کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی، بڑے سینئر لیول پہ پوسٹڈ لوگوں کی، ان کے حوالے سے کیسز حتمی نتائج پر پہنچتے ہوئے نظر آئیں۔ کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے گرفتاری ہمیں سامنے ہوتی ہوئی نظر آئے۔ لاہور سے رانا ثناءاللہ صاحب، کراچی سے عمران اسماعیل صاحب اور پیر مظہر الحق صاحب، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب، میری آپ کے والد کے بعد آپ سے بات نہیں ہو پائی، تو پہلے تو آنیری میں آپ سے تعزیت بھی کروں گا، ان کی بڑے آدمی تھے، ان کا بہت افسوس ہوا، لیکن میں آپ کو ساتھ ہی کراچی کی سچویشن کے اوپر لے آؤں گا۔ کراچی کے معاملات میں شاید آپ پیپلز پارٹی کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے وہ علم بلند کیا تھا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، آپ نے وہ زمینوں کی تعداد بھی گنوائی کہ یہاں کلفٹن میں قبضہ ہو گیا، وہاں قبضہ ہو گیا۔ اب ڈاکٹر عاصم کی رپورٹ سامنے آنا شروع ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ درست کہہ رہے تھے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری ہی لائف ٹائم میں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ کہتے تھے پہلے کہ یہ ایسے ہی مار رہا ہے، بات کر رہا ہے اور ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ، لیکن اللہ نے یہ ثابت کیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور ابھی بھی جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹائم میں وہ سب چیزیں صحیح ثابت ہوں گی۔ یہ انور مجید اور اومنی، یہ بزنس کیا ہے؟ اومنی بزنس کس کا ہے؟ یہ کون اون کرتا ہے؟ اون آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں، اس کو مینیج جو ہے وہ انور مجید کرتا ہے، بے نامی پراپرٹیز ہیں، بے نامی یہ پورا گروپ ہے، اونر اس کا ایکچولی آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور کارندے جو ہیں وہ گروپ کا ہیڈ بنایا ہوا ہے انور مجید کو، اور برین بیہائنڈ آل دس اسکیمنگ از ہز سن اے جی مجید اینڈ نمر مجید، 2 sons۔ اچھا، ان کے دونوں بیٹے بھی ساتھ ہی ہیں؟ کیونکہ عاصم صاحب کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں ایک جو سب سے میجر چارج ان کے اوپر آئے گا وہ آئے گا کہ 2 شوگر ملز کو انہوں نے گیس کی سپلائی دی اور وہ ایلوکیشن جو تھی فیور کے طور پر دی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات آئیں گے جہاں پر زمینوں کے قبضے کے واقعات ہیں جہاں براہ راست ان کا نام آتا ہے، انور مجید کا ساتھ نام جڑا ہوا ہے۔ پھر ضیاء الدین ہاسپٹل کے معاملات وہ عجیب و غریب شکل میں سامنے آئے کہ جو لوگ رینجرز اور پولیس کے ساتھ گولیوں کا مقابلہ کر کے آتے تھے، پولیس پہ گولیاں چلا کے آتے تھے، ان کو علاج کی سہولت اس ہاسپٹل میں ملتی تھی۔ بہت ہی سیریس قسم کی چارج شیٹ ہے۔ جی بالکل، یہ چیزیں ہیں۔ گیس کے علاوہ ایک شوگر مل ہے جس کو 1.5 سے 2 ارب روپے کا ایک روڈ دے دیا گیا، مطلب ہے اٹ اسٹارٹڈ فرام نو ویئر اینڈ اینڈڈ ایٹ نو ویئر، فیسلٹیٹ شوگر مل کو کرنا تھا تو وہ ایک شوگر مل کو روڈ بھی دے دیا۔ اس طرح کی چیزیں وہ کارپیٹ اٹھائیں گے، اس کے نیچے سے آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ ڈاکٹر عاصم سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اور کچھ اور جو انہوں نے وہ منظور کاکا والا معاملات، اس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ وزراء کے نام سامنے آئے تھے، کہا جاتا تھا کہ انہوں نے پری ریسٹ بیلز لی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر آپ بات کریں گے کہ کیا اس پہ کام آگے چلے گا یا رک جائے گا زرداری صاحب کے رد عمل کے بعد؟ بالکل چلنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رد عمل اس پہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کرپشن پہ ایکشن نہ لیں، خاموش رہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بھٹو صاحب نے اور شہید بی بی نے اپنی جانوں کا نذرانہ ان غریب لوگوں کے لیے، عوام کے لیے دیا تھا، پیسے کمانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ ان لوگوں نے پورا اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے پورا چینج کر دیا وہ کانسیپٹ، اور مال بنانا شروع ہو گئے، اور رuthlessly لوگوں کی جانوں پہ کھیل کے یہ مال بنا رہے ہیں۔ دس شوڈ ناٹ اسٹاپ۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز پروٹیسٹ کر رہی ہے، انہوں نے آرمی کو جنرل کے خلاف یہ بیان دیا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ان کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مرنا چاہیے،
ان کو سلوٹ کرنا چاہیے جنرل شریف کو کہ یہ ایسا آرمی چیف ہے, ایسا جنرل ہے جس کو کئی دفعہ ایسے مواقع فراہم کیے گئے کہ وہ ٹیک اوور کر لے, ٹیک اوور نہیں کیا, اور وہ جمہوری سلسلہ چلانا چاہتے ہیں, ورنہ کوئی اور جنرل ہوتا تو کب کا ٹیک اوور کر چکا. اچھا, یہ ویسے ہمیں سب کو باجماعت دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں ایز آرمی چیف, ٹیک اوور کرنا سوچیں, کیونکہ اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا. پاکستان کا بھلا یہ ہے کہ وہ جو ضرب عضب ہے اس کو 100% انشور کریں کہ کامیاب ہو. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن ان کو بھی شکر کرنا چاہیے نا جو آج اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے کرونیز پکڑے جا رہے ہیں, ان کا جو ہے کٹا چٹا کھل رہا ہے, لوگوں کے سامنے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو پارٹی کو ایک کمرشل آرگنائزیشن کی طرح ایک چلا رہے ہیں, دکانداری چل رہی ہے. اچھا, میرے ساتھ ہی رکیے گا. اسپیسیفک جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی ہے, انور مجید کے ملوں کے اسپیسیفک جو ہے بجٹ میں 2 ارب روپے رکھے گئے. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اب جو اومنی والی کہانی ہے یہ کسی کے گلے پڑے گی, یہ کافی آگے چلا گیا کیس. میں پیر مظہر الحق صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. پیر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جن وزراء کا نام اس معاملے میں آیا کہ انہوں نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی ہے, پیر صاحب آپ کا بھی نام اس میں شامل تھا, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل 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 ہے. اور یہ ایک اخبار امت کی ایک خبر کے بنیاد پہ یہ شروع ہوا قصہ, اور میں نے جب ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا کہ یہ اخبار کی کٹنگ پہ, تو میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں اپنی پیشہ ورانہ قانونی زندگی میں بھی میں نے یہ پہلی مرتبہ سنا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کی اتھارٹیز بھی ہیں کہ اخبار کی کٹنگ کے بیسس پہ کوئی کیس داخل نہیں کیا جا سکتا. تو جب انہوں نے جواب دیا تو اس کی اخبار کی کٹنگ پیش کی, اس پہ ہم نے کیا ہے, اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے ظاہر ہے میرا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ میں بیل کراؤں, اور خود بھی میں قانونی پیشے سے منسلک ہوں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے 1983 اور وہ کیس تھا کیا, کیس کیا تھا جس کے اوپر آپ کو بیل لینی پڑی؟ کیس انہوں نے کہا کہ امت اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ کوئی جو نان کارڈر امپلائیز تھے, جو ٹیچر تو نہیں ان کو کہا جا سکتا, لیکن نان کارڈر ٹیچر ہوتے ہیں, وہ جو ڈرائنگ ٹیچر وغیرہ, ان کی جو بھرتی ہوئی تھی اس میں میرے خلاف سی ایم آئی ٹی نے کوئی رپورٹ بھیجی ہے سی ایم کو, اور حاجی مظفر شجرا نے اس قسم کا کوئی رپورٹ بھیجی ہے, اس میں میرا نام ہے. تو اس کا جب انہوں نے تحقیقات کی تو حالانکہ مظفر شجرا صاحب نے تو اس کی تردید بھی کر دی تھی, اور انہوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں رپورٹ دی ہے, تو منسٹر کا رول نہیں ہوتا اس میں, وہ یہ ڈائریکٹرز کرتے ہیں, اور وہ ان کے خلاف ہم نے ضرور کی ہے. اور ان کی محکمہ تعلیم نے میرے دور ہی میں 6 وزراء ہیں ٹوٹل, 6 وزراء ہیں ٹوٹل جو پری ریسٹ بیل پہ ہیں اس وقت. نہیں, میرے خیال میں ایک میں ہوں, ایک علی مردان شاہ صاحب ہیں جو پاپولیشن ویلفیئر کے منسٹر ہیں, وہ سٹنگ منسٹر ہیں, میں تو منسٹر نہیں ہوں, وہ تو سٹنگ منسٹر ہیں. ان کو بھی انہوں نے سابق وزیر کے طور پہ پیش کر کے ان کا نام دیا, لیکن وہ بھی بیل انہوں نے کرایا اور میں نے کرایا, اور کوئی میرے علم میں نہیں ہے, اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہوں. اچھا, میں ایک لاسٹ کویسچن ذوالفقار مرزا صاحب آپ سے لاسٹ کویسچن کر لوں, پھر میں آپ کو خداحافظ کہوں گا, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف جاؤں گا. ضرب عضب اور یہ اینٹی کرپشن ڈرائیو, یہ ہے تو پاکستان پورے کی مانگ کہ یہ 100% چلنا چاہیے کامیابی کے ساتھ, لیکن پالیٹکس ساتھ لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈاواں ڈول ہونی شروع ہو گئی ہے سندھ میں بھی, اور اب اگر پنجاب میں گئی تو پنجاب میں بھی ہوگی. کیا کہیں گے اس پہ؟ جہاں بھی کرپشن ہے, جہاں کرپشن ہو رہی ہے, لوگوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے, لوگوں کے رائٹس چھینے جا رہے ہیں, لوگوں کی پراپرٹیز چھینی جا رہی ہیں, لوگوں کا جو ہے رائٹ ٹو لیو چھینا جا رہا ہے, وہاں بالکل ایکشن ہونا چاہیے یا آپریشن ہونا چاہیے, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جو ڈاکٹر عاصم کے اوپر چارج شیٹ سامنے آئی, اس میں ایک تعلق تو ان کا زرداری صاحب کے ساتھ ہے, دوسرا ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو وہاں علاج ملتا تھا, لیکن کیا کبھی وہ ایم کیو ایم سے بھی رہے, کبھی وہ ایم کیو ایم سے منسلک رہے ڈاکٹر عاصم؟ ممبر تو وہ پیپلز پارٹی کے نہ تھے نہ پیپلز پارٹی کے آج دن تک وہ ممبر ہیں. دوستی کی بنیاد پہ ان کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا, منسٹر بھی بنا دیا گیا, اور کمائی کے دھندے پیٹرولیم منسٹری میں لگا دیا گیا تاکہ وہ اربوں خربوں روپے کما کے دے. ممبر تو پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے, اس لیے آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایم کیو ایم کا ممبر ہے یا نہیں. آل رائٹ, مرزا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. رانا صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کروں گا. اینٹی کرپشن ڈرائیو
پنجاب اور ایک ہمارا ساؤتھ پنجاب کا ایریا جہاں کل نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے علماء اکرام سے بھی چودھری نثار نے میٹنگ کی جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا. دو ایریاز, دو بڑے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں, اینٹی کرپشن ڈرائیو اور کاؤنٹر ٹیررزم کاروائیاں, کیسے اس کو ٹیکل کریں گے پنجاب میں؟ دیکھیں, جہاں تک اینٹی کرپشن ڈرائیو کا تعلق ہے وہ میں پورے وثوق سے اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 7 سال سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ چیف منسٹرشپ میں جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ قائم ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جس کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے کرپشن کی غضب کہانی اور اسکینڈل, یہ تو الحمدللہ نہ اب تک کوئی الزام لگ سکا ہے اور نہ کوئی ہے. اگر کسی کو کسی جگہ پہ کوئی شک شبہ ہوگا تو وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وہ انکوائر کر سکتا ہے. اور اس سے پہلے جب بھی اپوزیشن کی طرف سے کبھی کوئی بات ہوئی تو ہم نے اوپنلی کہا کہ بھئی آپ اس معاملے کو جس لیول پہ بھی, آپ سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں یا نیب میں, جہاں پہ بھی اس کو جو ہے وہ کل میں نے ایک مقامی اخبار میں خبر پڑھی, آپ سے اس کی میں تصدیق لے لوں رانا ثناء اللہ صاحب. وہ خبر یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ انٹرنلی دیکھیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کا خود سے آغاز کر دیا جائے. کیا یہ خبر درست ہے؟ دیکھیں, یہ خبر بالکل غلط ہے. یہ کوئی کل کرنے والی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ اس سے پہلے سال ہا سال سے ہے, اور خاص طور پہ جو 2013 کا الیکشن ہوا تھا تو جب ٹکٹ وغیرہ ایوارڈ ہو رہے تھے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ ایسے لوگ جن کے اوپر اس قسم کا الزام یا جن سے اس قسم کی کمپلینٹس ہوں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ تطہیر کا عمل جو ہے وہ کیا جائے. کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس سب سے بہتر موقع وہی موقع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے الیکشن کے موقع پہ ٹکٹ ایوارڈ کرنے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی سے علیحدہ کر دیا جائے. تو اس لیے ہمارا اس سلسلے میں جو ہے وہ بڑا واضح موقف ہے کہ کرپشن سے متعلق جو ہے وہ جو بھی معاملہ گورنمنٹ لیول پہ کسی کو بھی اگر کوئی کسی معاملے میں, یہ لیپ ٹاپ کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی تھی, پھر اس کے بعد میٹرو کے متعلق کہا گیا جی اس کے اوپر 70 ارب لگ گیا ہے, 90 ارب لگ گیا ہے. تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی اگر کسی کو ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ہر ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے, جو بھی چاہے ان چیزوں کو انکوائر کر سکتا ہے. لیکن ہاں, یہ بات جس طرح سے آپ نے بھی ابھی جو ہے وہ پہلے کی ہے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ کوئی پارٹی پالیسی یا گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. ایز پولیٹیکل ورک کا میرا یہ خیال ہے, اور میں نے پچھلی اپنی جتنی بھی کوئی 25-30 سال کی سیاسی زندگی ہے کہ اس میں جو ہے جو ضرب عضب ہے اس کا فوکس اگر دہشت گردی اور دہشت گردی سے جڑی ہوئی کرپشن تک رہے تو یہ ضرب عضب کی کامیابی کے لیے بہت جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ ہوگی. اور ضرب عضب کی کامیابی جو ہے یہ اس ملک کی ایگزسٹنس کے لیے, کیونکہ دہشت گردی جو ہے جس حد تک آپ تصور کریں سال پہلے کیا صورتحال تھی, 8 ماہ پہلے کیا صورتحال تھی, یہ اگر دہشت گردی جو ہے اس کو اگر جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکا جاتا اور اگر ضرب عضب جو ہے وہ اس کا فوکس یا اس کی سمت کسی اور طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی جو ہے اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگی. اس لیے وہ عمران اسماعیل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. عمران صاحب, یہ اس وقت تک کا آپریشن جو ہے وہ کراچی اور سندھ فوکسڈ ہے, اور اس کے اوپر زرداری صاحب اور ایم کیو ایم دونوں کو بہت شکایات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تو سب اچھا ہے, ساری چوری ادھر سندھ میں ہی ہو رہی ہے. رانا صاحب نے کہا کہ 2013 سے یا اس سے پہلے 5 سال شہباز صاحب کی حکومت تھی, وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کرپشن کے معاملے میں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ایک نمبر 1 تو یہ کہ جو سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے وہ بہت زبردست ہو رہا ہے, اور جیسا ابھی ذوالفقار مرزا صاحب بات کر رہے تھے میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال کے ان سے احتساب کیا جا رہا ہے, جو ہم نے پہلے سے سنا ہی تھا اب دیکھنے میں بھی آ رہا ہے ہمارے سامنے. اور اس کے نتیجے میں ندیم صاحب آپ بھی اس کے گواہ ہیں, اور جو ہمارے دوسرے دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی گواہ ہیں اس کے, کہ خاص طور سے کراچی کے اندر بے انتہا امن آیا ہے جو رینجرز نے یہاں آپریشن کیا ہے. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے ندیم صاحب کہ اس آپریشن کا ولی وارث ہے کون. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کپتان ہیں اس کے, کبھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کا ٹھیکہ اٹھا لیتی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی خاص ہدایت کے اوپر یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ کسی پولیٹیکل ویل کے اوپر نہیں ہو رہا,
یہ آپریشن خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری قوتیں جو ہیں انہوں نے کوئی انٹرسٹ لے کے اس کو کیا ہے، اور انہوں نے یہ ہماری جو پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں، جو سندھ کی گورنمنٹ ہے یا عمران اسماعیل صاحب، اس میں میں ایک آپ کی بات میں اضافہ کروں گا کہ رینجرز 25 سال سے کراچی میں تھے، 2 3 4 دفعہ پہلے آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن اس آپریشن اور ماضی کے آپریشن میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ کے جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وائپ آؤٹ کرنا ہے، اور پرائم منسٹر نے اس کو پولیٹیکل اونرشپ پرووائڈ کیا، ان کا حصہ ان کو دے دیجئے۔ پرائم منسٹر نے پولیٹیکل اونرشپ دی ہے کراچی آپریشن کے لیے، اور آرمی نے کہا ہے کہ صفائی کرو، کوئی کمپرومائز نہیں، جو بھی آتا ہے صفائی کرو۔ بالکل دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ پولیٹیکل اونرشپ کا حصہ اس دن پتہ چلے گا جب یہ اس کا رخ پنجاب کی طرف جائے گا۔ یہی سوال مشکل ہے، یہ سوال زیادہ مشکل ہے۔ ندیم صاحب تھوڑا سا ذرا میری بات سنیے گا۔ ہمارے جو چیف منسٹر جو ہیں سندھ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی جس وقت رینجرز کے اختیارات کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا وچ واز ویری شیمفل ٹو می، کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر رینجرز جو ہیں وہ کرپشن کے معاملات پہ ہاتھ نہ ڈالیں تو ہم ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر رینجرز جو ہیں وہ ان کو ٹیررزم ایکٹ کے اندر یا ٹیررزم کے شعبے کے اندر ہمارے لوگوں کو گرفتار نہ کریں تو ہم بھی تیار ہیں اس کے آپریشن کے لیے، ہم تو پہلے مانگ ہی رہے تھے۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہاں سے زرداری صاحب نے ایک بھڑک لگائی میاں صاحب کو کہ جی اب ہم دیکھیں گے کیسے کام ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی دن ایف آئی اے کو انسٹرکشن جاری کر دی کہ جی وہ سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں گیلانی صاحب، ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ان کو اریسٹ نہ کیا جائے۔ یہ تو کمپرومائزز، پولیٹیکل کمپرومائزز آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ اس وقت نظر آئیں گے۔ کیا ایف آئی اے کو ایسی کوئی ہدایت جاری ہوئی رانا ثناءاللہ صاحب؟ دیکھیں بلک صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس قوم کے اوپر یہ پی ٹی آئی والوں کو کوئی رحم آئے یا یہ اس ملک کی کوئی بہتری چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ضرب عضب جو ہے اور جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے اوپر سیاست نہ کریں، اس سے کم از کم جو ہے وہ اپنی اس جو ہے وہ سیاسی اینگل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ باہر رکھیں۔ بات یہ ہے کہ کوریڈور کی بات ہی نہیں، ایف آئی اے کو ہدایت جاری ہوئی رانا صاحب یا نہیں؟ تو آپ یہ ہے آپ نہیں، بالکل کوئی ایف آئی اے کو اس قسم کی ہدایت جاری نہیں ہوئی۔ تو وزیر اعظم ہاؤس سے ڈینائل جاری کر دینا کہ نہیں کی ہم نے جاری وزیر اعظم ہاؤس ڈینائل کیوں جاری کرے جس چیز کا کوئی امکان ہی نہیں ہے؟ میں ایک بریک لے لوں آپ سب کی اجازت سے، وزیر اعظم ہاؤس میں آپ سب کی اجازت سے ایک بریک لے لوں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے میں خود ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے تو آپ اس کی ڈینائل جاری کریں۔ میں ابھی بریک میں انہیں بولتا ہوں کہ اس کی ڈینائل جاری کریں، اور پھر پیر مظہر الحق صاحب کے پاس آئیں گے کراچی آپریشن۔ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پیر مظہر الحق صاحب، دبئی والی میٹنگ میں کیا طے پایا؟ کیونکہ زرداری صاحب نے پہلی والی تقریر بہت دھواں دھار کی تھی، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کے الزامات تھے اور جو طرز تخاطب تھا وہ کافی سخت قسم کا تھا۔ آج کیا طے پایا وہاں پر؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ندیم افضل چند صاحب اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے، اور جو کچھ بھی ہو سکا وہاں پر، کیوں میں تو یہاں کراچی میں تھا، میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، تو میرے خیال میں وہ ندیم افضل چند صاحب بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے بارے میں کچھ بتانے کے۔ آل رائٹ۔ جو تقریر میں انہوں نے مطالبات اٹھائے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب ساتھ ہیں، بہتر ہوگا میں آج آپ سے بھی رائے لے لوں کہ آپ وہ جسٹس نجفی والی، وہ جسٹس باقر نجفی والی رپورٹ جو ہے اس کو منظر عام پر لائیے۔ پھر انہوں نے رانا مشہود والے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ کیا پارٹی ابھی بھی وہ پوزیشن لے گی؟ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ندیم افضل چند صاحب اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وہی اس کے بارے میں بتائیں گے پریس کو۔ انہی کو بلا لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کوشش کریے جی چند صاحب سے بات کریے۔ میں آپ کی طرف رانا صاحب آ رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے اس دونوں مطالبات کے اوپر بتا دیجیے، رانا ثناءاللہ والا مطالبہ بھی اور رانا مشہود والا مطالبہ۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی ہے ماڈل ٹاؤن والی جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے، انکوائری کمیشن کی، وہ معاملہ جو ہے وہ ایک لارجر بینچ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اس کے پاس پینڈنگ ہے، اور اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کہیں گے اس کو پبلک کریں تو وہ پبلک ہوگی، اگر وہ کہیں گے اس کو پبلک نہیں کرنا تو وہ نہیں ہوگا۔ وہ تو کوئی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے حکومت سے اس کا مطالبہ کرنا تو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔
باقی جہاں تک رانا مشہود صاحب والی وہ ویڈیو کا تعلق ہے تو اس ویڈیو میں وہ کسی سکینڈل کی یا کسی کوئی کرپشن کی تو ایلیگیشن نہیں ہے. ایک آدمی ہے, اس کی وہ ٹیپ ہے, اس میں وہ کسی سے چیک وصول کرتے ہوئے کو بات کر رہا ہے, لیکن بعد میں اس نے وضاحت کی, اس نے کہا کہ یہ میری بات جو ہے اس کو آڈٹ کر کے جو ہے وہ جوڑا گیا ہے, اور یہ میں نے پیسے اس سے لینے تھے, کوئی میرا اس کے ساتھ معاملہ تھا, تو وہ پیسے جو ہے وہ میں نے موصول کیے ہیں. اس میں حکومت کا تو کوئی ذکر نہیں ہے, نہ کوئی حکومت کے خلاف کسی عمران اسماعیل صاحب آپ کیا کہتے اسکینڈل کی ہیں؟ بات ہے. آپ وضاحت سے مطمئن ہیں جو وضاحت کی رانا ثناء اللہ صاحب؟ نہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں رانا صاحب جیسے سینئر آدمی سے یہ بچکانہ وضاحت تو سننے کی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جی وہ رانا مشہود صاحب کی پوری ویڈیو آ گئی, اس میں ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ڈیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے, میرا حصہ کتنا, شہباز شریف کا حصہ کتنا ہے, ساری چیز ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. اور رانا صاحب کا اپنا جو معاملہ ہے ماڈل ٹاؤن والا, وہ بھی کلیئر کیس ہے, اس کے اوپر بھی جے آئی ٹی کی رپورٹ یا جو بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے پبلک کی جائے, اس کو کھولیں, بتائیں کیا ہوا ہے. اگر رانا صاحب بے قصور ہیں تو بتائیں بے قصور ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی چیزوں کے پیچھے کہ جی یہ اس کو پبلک نہ کریں, اس کو دبا لیں, اس کو چھپا لیں. یہ چیزیں چھپا بھی نہیں کرتی, سامنے چیزیں آیا ہوتی ہیں, سامنے پتہ لگتا ہے. یہ جو ان کی جو یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں یہ چھپنے والی نہیں ہیں, یہ سامنے آئیں گی, آج نہیں تو کل آ جائیں گی سامنے. کب تک چھپائیں گے اس کو؟ پیر مظہر الحق صاحب, کراچی آپریشن آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, پہلے ان سے بات کر لیں. چند صاحب آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ کیا طے پایا دبئی اجلاس میں؟ دیکھیں دبئی اجلاس میں تو میں نہیں تھا, لیکن ابھی میٹنگ میرے خیال اگلے ہفتے بلائی گئی ہے. ہم تو لاہور ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ادھر ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں ورکروں کے ساتھ. مجھے سچی بات ہے دبئی کا کوئی نہیں پتا بھائی. پارٹی از گوئنگ ٹو اسٹے اور گوئنگ ٹو ریزائن, اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہے کوئی؟ کس کا؟ پارٹی کا کیا؟ پارٹی پارلیمان میں رہے گی یا ریزگنیشن دے گی, اس پہ حتمی فیصلہ ہے؟ پارٹی کو یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ہماری پارٹی کے اندر کہ پارٹی کے ساتھ جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی ایم کے ایم تو نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی تو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی اگر استعفیٰ دے گی تو پھر اس ملک میں اللہ نہ کرے کو بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ابھی چیزیں ڈسکس ہوں گی, لیکن گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور بہت سارے اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ اس پارٹی نے جب لاشیں اٹھائی ہیں تو اس وقت اس ملک کی سلامتی کی دعا مانگی ہے, اس ملک کے لیے ہر وقت کوشش کی ہے بچانے کی, سسٹم بچانے کی, ریاست کو بچانے کی. اس وقت جمہوریت سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں ریاست اہم ہے. اگر آپ چھوٹے صوبوں کی جماعتوں کو جن کے بیس ہے آپ ادھر ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ریاست کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. جمہوریت تو بعد کی بات ہے. چند صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ بلاول بھٹو نے جو ملاقات کی ڈی جی رینجر سے اور جنرل نوید سے, اس میں انہوں نے سپورٹ کیا کہ جو لوگ بھی پارٹی کے کرپشن میں انوالو ہیں وہ کارروائی کریں ان کے خلاف؟ بلاول نے ایشورنس کروائی کہ وہ سپورٹ کریں گے اس چیز کو. دیکھیں جی یہ چیزیں ہماری تو آج بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو نے کلیئر کہا ہے کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے, خواہ وہ ود ان پارٹی ہو خواہ آؤٹ آف پارٹی ہو, اس میں تو کوئی دوسری تو جو پھر ایکشن ہو رہے ہیں کراچی کے اندر کچھ لوگوں کو پکڑا گیا, اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ میری جان کرپشن کو کبھی پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. یہ چند صاحب سے پیر مظہر الحق صاحب کا بھی پوچھ لینا. جا رہی ہے کہ کرپشن صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ پیٹ کی جاتی ہے. ہمارا صرف المیہ ہم جس کے اوپر روتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر صرف پیٹ نہ کریں. گندے لوگ اچھے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں, ہر شعبے میں ہوتے ہیں, ہر ادارے میں ہوتے ہیں. اس پوری پارٹی کو آپ کرپٹ کہہ دینا, چھاپ لگا دینا, آپ اس طرح لگتا ہے کہ کرپشن کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہاں پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کے اچھے کاموں کو یا اچھے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, اور باقی کے برے لوگوں کو بھی اچھا بنا کے پروموٹ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ویلڈ کویسچن ہے آپ کا, درست سوال ہے آپ کا ندیم افضل چند صاحب. میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پہلے بھی پوچھا تھا, دوبارہ دہرا کے پوچھتا ہوں, آپ کو چند صاحب کا سوال ایڈریس کرنا چاہیے جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب میں کہیں سب اچھا ہے اور وہاں سندھ میں سارا کچھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, کسی جگہ پہ بھی نہ تو سب اچھا ہوتا ہے, نہ ہی کسی جگہ پہ سب جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. لیکن یہ جو الزامات ہیں, اب دیکھیں چند صاحب ہیں, چند صاحب جب ایم این اے تھے یا برسے اقتدار تھے تو چند صاحب پہ تو اس وقت بھی کوئی الزام نہیں لگا. قمر الزما قاہرہ صاحب ہیں, اس کے اوپر تو کوئی الزام نہیں لگا, حالانکہ وہ منسٹر بھی رہے ہیں اپنا اس کے انفارمیشن کے.
لیکن اب جن بندوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، چند صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے کہ جب وہ برسِ اقتدار تھے، جب وہ اپنے عہدوں پہ فائز تھے، تو اس وقت بھی تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف انہی معاملات کے اوپر جو ہے وہ شور پڑتا آ رہا تھا کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے، یا یہ اسکینڈل ہے، یا یہ اسکینڈل ہے۔ تو یہ کوئی بات اس وقت کوئی ہماری حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہی، جو انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حکومت بالکل جو ہے چند صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ آپریشن یہ کروا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کہ نہیں، یہ تو بتا دیں۔ میں رانا صاحب کی بات میں یہ ٹھیک کہتا ہوں کہ حکومت کا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ تو صرف دکھاوے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت ان کی ہے ہی نہیں۔ یہ میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں جی، میں نے جو کہا نا حکومت ہوش چلا کر لے، واقعی اس طرح اگر حکومتیں ہوتی ہیں۔ رہ کی بات کرپشن کی، اب جو ایم ڈی سوئی گیس کو جو فارغ کیا گیا ہے ایم ڈی عارف حمید کو، وہ کیوں ایل این جی کے اوپر سائن نہیں کر رہا تھا تو اس کو فارغ کر دیا گیا۔ ایل این جی کے اوپر آپ ایم ڈی سوئی گیس کا چند صاحب ایل این جی کا جو معاملہ ہے اس کی آپ جہاں سے چاہیں انکوائری کروا لیں، اگر اس میں کچھ ہے تو بالکل جس کسی نے کیا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے، آپ جہاں سے چاہیں انکوائری کروا لیں۔ میں آپ مجھے ندیم افضل چند صاحب، آپ مجھے عارف حمید کا نمبر سینڈ کریں، میں ابھی ان کو فون لائن پہ لیتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں ابھی اسی پروگرام سرکاری ملازم ہیں وہ، میں کوشش کرتا ہوں سینڈ کرنے کی۔ آپ ان کو تھوڑی سی ہمت بھی دلائیے، حوصلہ بھی دلائیے، میں ابھی ان کو فون پہ لیتا ہوں۔ جیسے عمران اسماعیل صاحب، ابھی آپ نے ایک الزام لگایا تھا، آپ کا الزام یہ تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایف آئی اے کو منع کیا گیا کہ رضا گیلانی کو گرفتار نہیں کرنا۔ میں نے ان کو یہ سوال آپ کا لکھ کے بھیجا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور ان کا جواب ہے، سن لیجیے آن ایئر تاکہ پروگرام میں وضاحت چلی جائے۔ بیس لیس ایکوزیشنز ایز یوزول وداؤٹ اینی پروف، پرائم منسٹر ول نیور ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ دا لا، پی ایم ہاؤس اسپوکس پرسن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بے بنیاد ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو خلاف قانون ہو۔ جی عمران اسماعیل صاحب۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو آپ کے ٹی وی پر بھی بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، اسی میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ پرائم منسٹر نے اگر اس کو ڈینائی کیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس نے، تو میں آئی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ یہ غلط ڈینائل ہے، اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کچھ دنوں میں۔ میں اس کو اس سے زیادہ مزید کوئی ثبوت تو اس پہ نہیں دے سکتا میں، لیکن یہ نظیم افضل صاحب کی چند صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے ہول ہم کسی پارٹی کو بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا بھلے وہ ایم کیو ایم ہو، ہم ایز اے ہول پوری ایز اے جماعت ہم کسی پارٹی کو الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ جماعت ہی کرپٹ ہے، یا جماعت ہی ٹیررسٹ ہے۔ اس میں کچھ ایلیمنٹس ہوا کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹس ان پارٹیوں میں ٹاپ لیول پر موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی میں جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے وہ ٹاپ لیول پر موجود ہے۔ یہ خود پیر مظہر الحق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سوال کر سکتا ہوں؟ اچھا صاحب، میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں پھر آپ اپنا سوال۔ چند صاحب پوچھئے۔ عمران اسماعیل صاحب، آپ اپنے کبھی جو پی ٹی آئی کے مین چہرے ہیں، یا جو لوگ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب سے لے کر ساری اپنی کور کمیٹی دیکھ لیں، ماں سوائے آپ کے جو نئے نظریاتی لوگ ہیں آپ جیسے، جو آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لائے ہیں، جو مختلف ادوار میں میاں صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے ہیں، مشرف کی کیبنٹ میں بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں بھی رہے ہیں، تو اگر یہ لوگ، کیا وہ سارے لوگ ڈرائی کلین ہو گئے ہیں؟ نہیں چند صاحب، بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط آدمی ہے تو مجھے نشاندہی کر دیں، مدد کریں ہماری۔ میں تو آپ سے، میں نے آپ میری بات کا جواب پہلے میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلی بات میں دے دیا۔ نہیں، میں نے آپ کا سوال کا جواب پہلی بات میں دے دیا کہ ہر پارٹی میں سارے لوگ، پوری پارٹی مناسب پارٹی غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر ندیم افضل چند صاحب جو ہیں، میں ایک آپ کا نام لے کے کہتا ہوں کہ آپ اگر آتے ہیں ہمارے پاس، یا آپ پیپلز پارٹی میں رہتے ہیں، تو آپ اتنے ہی صاف پیپلز پارٹی میں ہیں جتنے صاف آپ پی ٹی آئی میں ہوں گے، یا آپ انڈیپینڈنٹ ہوں تب بھی آپ اتنے ہی صاف ہوں گے۔ دیکھیں، یہ تو چند صاحب اب تو ساروں کو پتہ لگ گیا نا کدھر کرپشن ہے۔ میں آپ سے ایک مثال کے طور پہ آپ کی پارٹی کا نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی شجیل میمن، آپ مجھے کہہ دیں کہ صاف آدمی ہے، آپ کہہ دیں صاف آدمی ہے، آپ خود نہیں کہہ سکتے صاف آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کرپشن کی ہے۔ پیر مظہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں، نہیں کہیں گے نا آپ، تو میں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو کھلی کتاب کی طرح ہے۔ پیر مظہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ الزام کے اوپر ہے کہ انہوں نے لاکھ لاکھ روپے لے کے ٹیچرز کو ایڈمٹ کیا۔ ایک میرے بھی چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں۔ یہ ابھی جو خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے،
اور جو آپ کے چیف منسٹر ہیں کیا آپ ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے صاف آدمی ہیں؟ بالکل صاف آدمی ہے، مجھے بتا دیں کیا کیا اس نے. تو بس ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے. نہیں، جب آپ سر جی، جب آپ خود صاف آدمی ہو سکتے ہیں اپنے بارے میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صاف آدمی ہیں، آپ کے سامنے تو دودھ کے ڈلے ہیں. پھر ہر کسی کو حق پہنچتا ہے. پہنچے نا، میں تو کب منع کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری مدد کریں. سرجیل میمن بھی صاف ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو ایسا پارٹی کا لیڈر ملا ہے. سوال کیا ہے، آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا. NA-122 میں انہوں نے علیم خان کو ٹکٹ دیا ہے. میرے خیال میں چاند صاحب آپ کو وہ پوچھیے. ندیم صاحب بریک لے لیں جی، میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے بریک لے لیں. بریک سے واپسی میں پوچھتے ہیں، بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پیر مظہر الحق صاحب، کراچی آپریشن آپ کی جماعت سپورٹ کرتی ہے اس کو، جس طریقے سے چل رہا ہے اس کو شاباشی دیتے ہیں، ایسی چلنا چاہیے؟ دیکھیں، کراچی آپریشن کو فل سپورٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو، اور یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے جو ایپیکس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ہمارے قائم علی شاہ صاحب، جو چیف منسٹر ہیں صوبے کے، ان کے نگرانی میں چل رہا ہے. اور یہ ساری میڈیا میں بھی رپورٹس آ رہی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. اگر کہیں تھوڑا بہت آپس میں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے اور کمانڈر صاحب اور ڈی جی رینجرز وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ میڈیا میں جو کچھ جس طریقے سے اچھالا جاتا ہے کبھی کبھی، اور ظاہر ہے یہ انسانوں کی بستی ہے، آپس میں انسانوں کا انٹریکشن ہے. تھوڑی بہت اگر کوئی غلط فہمی ہوتی ہے یا کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے ہی وہ کرتے ہیں اندر میٹنگ میں. لیکن اس کا مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جو اس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت، اور الزامات الزامات اور اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے علم میں ہے. یہ وہاں موجود تھے، ان کا وہاں بھوت وہاں موجود تھا. کا اشارہ کس طرف ہے؟ اور پھر وہ آپ سمجھ جائیں، سیانے ہیں آپ، ایسے نئے تو نہیں ہیں. اچھا رانا سلام اللہ صاحب، ایک آپ سے پہلے سوال پوچھ لوں. ایک بہت اہم ہائی پروفائل انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہوم منسٹر کی اسیسینیشن کے حوالے سے. اس پہ کبھی خبر آتی ہے کہ ہمیں ڈھونڈ لیا کچھ، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ڈھونڈا کچھ. ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ گروپ کون سا تھا اور اس کے پیچھے لوگ کون سے؟ دیکھیں، اس میں ملک صاحب ایک وہاں سے ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ وہاں پہ پکڑی گئی، جو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ اس موٹر سائیکل کو استعمال کرتے ہوئے جو وہاں تک پہنچا. اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ آگے چلا. اب اس میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو پتہ ہے کہ یہ گروپ کون سا ہے، یہ لوگ کون سے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے یہاں پہ کون سی جو ہے وہ انسیڈنٹس کیے ہیں دہشت گردی کے. ان کے کتنے لوگ جو ہیں اب اس وقت افغانستان میں ہیں، کتنے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب ان چیزوں کو اس انداز سے جو ہے وہ شجاع خانزادہ کی اسیسینیشن میں جو لوگ انوالو تھے، کیا انہوں نے اس سے پہلے بھی کوئی پنجاب میں کسی بڑے کرائم میں، کسی بڑی دہشت گردی کے واقعات میں حصہ لیا انہوں نے؟ جی، انہوں نے اٹک میں ہی کچھ انسیڈنٹس اس سے پہلے ہوئے ہیں کوئی 1 سال کے عرصے میں، تو ان میں بھی وہ انوالو تھے. ایک کوئی بینک ڈکیٹی بتایا جا رہا ہے، اس میں بھی جو کچھ لوگ انوالو تھے وہ بھی اسی گروپ سے ان کا تعلق تھا. ایک خبر چھپی کوئی آفتاب گروپ ہے، پتہ نہیں ان کا وہ ہے، یہ کیا یہ درست تھی خبر؟ بہرحال اب اس کو میں اس انداز سے جو ہے وہ، کیونکہ ان چیزوں کو آن ایئر کرنے کی ابھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پکڑنا ہے. لیکن بٹ یو آر کلوز ٹو اٹ کہ آپ جلدی ان کو ڈھونڈ لیں گے. بہرحال وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک لیگل ٹرم ہے کہ کیس ورک آؤٹ ہو گیا ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ لوگوں کی پکڑ دکڑ اور باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو بھی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، ایک سوال ہم نے عمران اسماعیل صاحب آپ کے لیے دھورا چھوڑا تھا. آپ نے اوپنلی چیلنج کیا تھا کہ آپ شرجیل میمن کے لیے کیا کہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ علیم خان کے لیے کیا کہیں گے؟ میں آپ سے بالکل ویمنٹلی کہتا ہوں کہ ہم نے بڑی تھورو انویسٹیگیشن کی ہے. علیم خان کے اوپر پرسیپشنلی بہت زیادہ چیزیں تھیں کہ جی اس نے کہیں کام غلط کیا، کہیں پہ کچھ ایسا کیا. ہم نے بڑی تھورو انویسٹیگیشن کے بعد علیم خان کو ٹکٹ دیا. ہی از اے کلین مین، کوئی ایشو علیم خان کے اوپر نہیں. اور اگر ہے فرشتے ہیں، بالکل اگر ہے فرشتے ہیں، بالکل نہیں. فرشتہ تو سر کوئی بھی نہیں ہے، میں خود فرشتہ نہیں ہوں. میں اپنے بارے میں رانا صاحب انہوں نے
انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, انہوں نے کہا بالکل کلین آدمی ہے, مکمل تھارو انویسٹیگیشن بس کی ہے. یہی یعنی نہیں تو اگر رانا صاحب کے پاس کوئی چیز ہے تو لائیں دکھا دیں مجھے, رانا صاحب دکھا دیں کہ رانا صاحب نے کوئی 10 روپے مارے ہیں اس نے, کیا کوئی مربع مارا. رانا صاحب خود رانا صاحب خود جو ہیں وہ ایک قبضے کی زمین پر رہتے ہیں, رانا صاحب سے کیا آپ نے پوچھنا. عمران اسماعیل صاحب آپ اگر یہ بات ثابت کر دیں نپا لیں نا سر گھر اپنا, سیاست چھوڑ دیں یا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اپنا گھر نپا لیں, پتہ لگ جائے گا, نپا لیں. میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں, آپ کو ساتھ لے کے آپ پھیتا ہاتھ میں پکڑیں اور آپ اس کو ناپیں. مجھے تو ناپنا نہیں آتا سر, جو اتھارٹیز ہیں ان سے نپوائیں, اپنے پیپرز رکھیں. اگر رجسٹرڈ آپ کے اوپر تو آپ کی اپنی پارٹی کے عابد شیر علی کے والد نے کہا 20 آدمیوں کے قاتل ہیں آپ. یعنی الزامات آپ بتائیں نا, عابد شیر علی کے والد نے کہا کہ آپ قاتل ہیں 20 آدمیوں کے. کوئی یعنی آپ کو کوئی آپ کی پارٹی نے کیا کیا, نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا, نہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا. آپ کے کلین ہیں وہ. آپ کے تو عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب نے فرمایا کہ آپ 20 آدمیوں کے قتل میں انوالو ہیں, اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہوا. 20 آدمی لاؤ نا, آپ لے آؤ. آپ کے گھر پکڑے نا, آپ ان 20 آدمیوں کا کوئی بھائی آپ ان سے پوچھیں نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, میں نے تھوڑی کہا. لے آؤ نا, لا کے پرچہ کروا دو. آپ انہیں کہیں نا, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا. یہ تو آپ کی پارٹی میں عابد شیر علی آج بھی منسٹر بیٹھا ہوا ہے. پروگرام کا میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ کچھ اسپیشل سیاست میں لانڈری لگانی پڑے گی, جو بعض لوگوں کو کلین اپ کا بالکل کلین ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکے. جن لوگوں کا یہ لانڈری ہے, جن لوگوں کا نام لے کے کلین کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, بڑا مشکل ہو جائے گا. قتل کر کے رانا ثناء صاحب, عمران اسماعیل صاحب, پیر مظہر صاحب, ندیم افضل چند صاحب, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب, سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.